السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے فریال خان کا ناول جس کا نام ہے تمہارا ہوں میں اور تم میری۔ اس کی آپ لوگ 4 ایپیسوڈس پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں اور اب یقیناً 5th ایپیسوڈ پڑھنے یا سننے کی شدت سے منتظر ہوں گے۔ تو جناب، شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی ایسے ہی مزے مزے کے ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 5۔ ایک نیا روشن سویرا زمین پر اتر چکا تھا، لیکن کانچ کی کھڑکی پر لٹکے دبیز پردوں نے روشنی کو اندر آنے سے روکتے ہوئے اب بھی کمرے میں تاریکی قائم رکھی ہوئی تھی اور مزید سونے پہ سہاگا اے سی کی ٹھنڈک نے کر دیا تھا۔ کمبل اوڑھے دائیں کروٹ پر سوئے امرین نے سیدھے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو پہلے اس کا ذہن سمجھ نہیں پایا کہ وہ کہاں ہے، لیکن تھوڑی دیر تک اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے ذرا سے گردن موڑ کر اپنے پہلو میں دیکھا، شکن آلودہ بستر پر ساحل موجود نہیں تھا۔ تبھی کسی نے سامنے والی کھڑکی کے پردے سمیٹ دیے، جس کے باعث تیز کرنیں کمرے میں دوڑی چلی آئیں۔ یکدم ہوئی اس روشنی کے باعث امرین نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا کہ وہ ساحل تھا جو اب اس کی جانب آ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ نزدیک رکا خوش دلی سے بولا، جو جینس کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ پہنے ابھی نہا کر آیا تھا۔ گڈ مارننگ، دھیرے سے جواب آیا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر باہر آ جاؤ، یقیناً بچے تمہارے لیے اتاولے ہو رہے ہوں گے اور خالہ نے بہت مشکل سے انہیں روکا ہوا ہوگا کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، اس نے ہلکی پھلکی انداز میں کہا۔ اس کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی بستر پر سے اٹھی اور فریش ہونے باتھ روم میں چلی گئی۔ ساحل بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گیلے بال بنانے لگا۔ باتھ روم میں آ کر امرین شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بغور خود کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اندرونی کیفیت محسوس کرنے لگی کہ کہیں ساحل نے رات بھر میں اس کی گہری نیند کا کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا۔ حالانکہ یہ شک نہایت ہی بے تکا تھا، کیونکہ اگر کچھ ہوا ہوتا تو وہ اتنا آرام سے سوتی نہ رہتی، لیکن یہ خرافاتی دماغ بھی بھلا کہاں چین لینے دیتا ہے۔ جب وہ اپنی جانے سے مکمل طور پر مطمئن ہوئی تو ایک گہری سانس لے کر خود پر اپنی عقل پر ماتم کر کے رہ گئی۔ پتہ ہے ہم اتنی دیر سے دادی کو بول رہے تھے کہ ہمیں مما کے پاس جانے دیں، مگر انہوں نے ہمیں آپ کے پاس آنے ہی نہیں دیا، منزہ نے چہرے پر جہاں بھر کی مسکینیت سجائے ہوئے بتایا۔ آؤ چلو کوئی بات نہیں، میں خود آ گئی نا اب آپ کے پاس، امرین نے پیار سے جواب دیا اور مائر کے گلاس میں دودھ نکالنے لگی۔ السلام علیکم، ساحل بھی اپنی مخصوص سنگل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، یہ کیا تم آج بھی آفس جا رہے ہو؟ عصمت خاتون نے جواب دیتے ہوئے تعجب سے اسے دیکھا جو آفس ڈریس اپ میں تیار تھا۔ جی خالہ، آج کل کام تھوڑا زیادہ ہے، اسی لیے میں بلا وجہ چھٹی نہیں کر سکتا، اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے گلاس میں جوس نکالا۔ وجہ ہے تو کل تمہاری شادی ہوئی ہے، گھر میں رہو، بیوی کے ساتھ وقت گزارو، انہوں نے سادگی سے دھیان دلایا۔ ہاں ویسے کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ ساحل نے گلاس اٹھاتے ہوئے ان کی بات سے مبہم اتفاق کیا۔ نہیں، امرین کے یکدم کہنے پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب کہ خواہ چھٹی کر کے کام میں حرج کرنے کا کیا فائدہ، میں گھر میں ہی تو ہوں، کون سا کہیں جا رہی ہوں، اس نے جلدی سے خود کو نارمل کرتے ہوئے وضاحت کی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میری بیوی گھر پر ہی تو ہے اور میں واپس آ کر سارا وقت اس کے ساتھ گزار سکتا ہوں، اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا، جبکہ شوق نظریں ہنوز نروس سی ہوتی امرین پر ہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے سے فارغ ہو کر ساحل آفس روانہ ہو گیا، بچے بھی ڈائننگ روم سے نکل گئے، جبکہ امرین امینہ کے ساتھ ٹیبل سمیٹنے لگی۔ بات سنو امرین، عصمت خاتون کے پکارنے پر وہ جگ لے جاتے ہوئے رک کر پلٹی۔ تم نئی نویلی دلہن ہو، تھوڑا سچ سمجھ کر رہا کرو، مجھے شاپنگ کے دوران تمہیں اتنے سارے کپڑے زیور دلائے ہیں وہ انہی دنوں پہننے کے لیے ہوتے ہیں، انہوں نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے اسے ٹوکا جو ابھی بھی سادہ سے لون کا سوٹ پہنے، بالوں کی چوٹی بنائے، ہر قسم کی جویلری سے آ رہی تھی۔ جی اب سے خیال رکھوں گی، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چند دن مزید گزر گئے جس میں کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی سوائے اس کے کہ ساحل کے قریب آنے پر امرین کی دھڑکنوں میں تلاطم مچ جاتا تھا، جس سے وہ بے حد محظوظ ہوتا تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تھا تو ہر وقت اسے اپنے پرشوق نظروں کے حساب میں رکھتا تھا، اور جب وہ نہیں ہوتا تھا تو بچے اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ المختصر اسے ابھی تک ایسی تنہائی میسر نہیں آئی تھی جب وہ ساحل کے کمرے کا معائنہ کر سکے، لیکن خوش قسمتی سے آج اسے موقع مل گیا جب وہ مائر اور منزہ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ عصمت خاتون عصر کی نماز کے بعد طویل تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں اور ساحل ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا۔
وہ باریکی سے کمرے کا ہر چیز کا جائزہ لینے لگی۔ سب سے پہلے اس نے باتھ روم کی سب الماریاں کھنگالیں مگر وہاں کچھ کام کی چیز نہ ملی۔ پھر وہ کمرے میں موجود الماری کی جانب آئی، یہاں بھی کچھ خاص نہ ملا، لیکن ایک خانے میں اسے ایک سیاہ رنگ کا ڈیجیٹل سیف لاکر ملا۔ وہ انہماک سے اس پر ہاتھ پھیر کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ یقیناً اس کے اندر کچھ قیمتی تھا مگر وہ اسے کھول نہیں سکتی تھی۔ اسے کھولنے کے لیے 4 ڈجٹ کا پاسورڈ انٹر کرنا پڑتا ہے۔ اچانک ابھری گھمبیر آواز سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا ساحل اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ میں بس دیکھ رہی تھی، اس نے گڑبڑا کر وضاحت کرنی چاہی۔ کچھ کہنے کے بجائے ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی شہادت کی انگلی سے لاکر کے بٹن دبانے لگا۔ 9091 یہ پاسورڈ ہے، اس نے ڈائل کرتے ہوئے ساتھ بتایا بھی اور پھر لاک گھما کر لاکر کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کچھ فائلز اور کاغذات موجود تھے، لیکن ان پر توجہ دینے کے بجائے امرین فی الحال سکتے میں تھی، جس کا ہاتھ ابھی تک ساحل کی گرفت میں تھا اور پشت اس کے سینے سے مس ہو رہی تھی۔ یہ گھر اور بزنس کے سارے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، اس نے خود ہی ان کی بابت بتایا۔ آپ نے اپنا سیکرٹ مجھے کیوں بتایا؟ وہ بے یقینی کے عالم میں گردن موڑے پوچھ رہی بیٹھی۔ کیونکہ میں بھی تو تمہارا ہی ہوں، اسی لیے اب سے میرے سارے سیکرٹس بھی تمہارے اور تمہیں ہم دونوں کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ ساحل نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے آہستہ سے اپنے لب اس کے کندھے پر رکھے تو وہ بری طرح مچل کر یکدم اس سے دور ہوئی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ اس نے دھیرے سے اپنے رد عمل کی وضاحت کی۔ آپ فریش ہو کر آ جائیں، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ساحل محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حسب معمول سونے سے قبل امرین بچوں کے کمرے میں موجود تھی اور انہیں تربیتی کتاب سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور اقوال پڑھ کر سنا رہی تھی، جسے دونوں اپنے بستر میں لیٹے سن رہے تھے۔ اور اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ سچائی اور ایمانداری کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ بھی انہیں پسند کرتا ہے اور لوگ بھی۔ ان الفاظ کے ساتھ امرین نے کسی کہانی کا اختتام کیا۔ اچھا، اب مجھے کون بتائے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے لوگ انہیں کس لقب سے پکارتے تھے؟ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا نا؟ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں دونوں نے پھرتی سے ہاتھ کھڑا کیا۔ چلو منزہ، آپ بتاؤ۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ شاباش، اب ماہر آپ بتاؤ کہ صادق اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ماہر کی جانب آیا۔ صادق کا مطلب سچا اور امین کا مطلب امانت رکھنے والا، ایماندار۔ اس نے بھی جھٹ سے امرین کا بتایا ہوا جواب دیا۔ ویری گڈ۔ وہ بھی ان کی کارکردگی پر بہت خوش ہوئی۔ ہمیں بھی صادق اور امین بننا چاہیے اور ہم بن بھی سکتے ہیں، پتہ ہے کیسے؟ اب وہ انہیں ایک نئی بات سکھانے لگی۔ کیسے؟ دونوں نے جاننا چاہا۔ وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے ہم سچ بولیں۔ سچ کس طرح بول سکتے ہیں؟ جیسے کھیلتے ہوئے کوئی چیز آپ سے ٹوٹ گئی تو سچ بتانا۔ کوئی ایسی شرارت کر دی جس کے بعد ڈانٹ پڑنے کا ڈر ہو تب بھی جھوٹ نہ بولنا بلکہ سچ کہنا۔ اور امانت ہم اس طرح رکھ سکتے ہیں جیسے کہ منزہ نے اپنے چپس ماہر کو پکڑا کر کہا کہ تم تھوڑی دیر یہ رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اب جب تک منزہ واپس نہیں آ جاتی، ماہر اس میں سے ایک چپس بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ منزہ کی امانت ہے جو اس نے ماہر کے پاس رکھوائی ہے۔ البتہ وہ منزہ سے اجازت لے کر کھا سکتا ہے۔ اس طرح اگر منزہ کو ماہر کا کلر باکس چاہیے تو وہ ماہر سے پوچھ کر لے گی اور بہت سنبھال کر استعمال کرے گی کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ماہر کی امانت ہے۔ اس نے مثالوں سے سمجھایا۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنے لگتے ہیں تو پھر یہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور اچھی باتیں جب عادت بن جائیں تو انسان بھی خود بخود اچھا انسان بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس نے آخر میں تائید چاہی تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا سمجھا رہی ہو؟ ساحل بھی کہتا ہوا وہاں آیا اور ماہر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مما ہمیں سمجھا رہی تھی کہ کس طرح سچ بولنا چاہیے اور کسی کی چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ امانت ہوتی ہے، ماہر نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ بالکل، یک زبان جواب آیا۔ ماہر اور منزہ کے سنگل بیڈ پر بہت نزدیک رکھے ہوئے تھے، اسی لیے ماہر کے بیڈ پر بیٹھے ساحل کا گھٹنا منزہ کے بیڈ پر بیٹھی امرین سے ٹکرا رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ویسے بھی ساحل کی آمد کے بعد وہ فرار کے لیے پر توڑنے لگتی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو اب آپ لوگ بھی سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ ساحل بھی کہتے ہوئے اٹھا اور باری باری دونوں کا ماتھا چوما۔ اور جو میں نے آیت الکرسی یاد کروائی ہے وہ بھی پڑھ کر سونا دونوں، اس سے نہ ڈر لگتا ہے اور نہ ہارر ڈریمز آتے ہیں۔ امرین نے بھی رک کر ممتا بھری اپنائیت سے تاکید کی۔
غیر ارادی طور پر ان بچوں سے اس کا بہت جلد نہایت گہرا رشتہ بن گیا تھا کہ وہ بالکل ایک ماں کی طرح ان کی فکر کرتی تھی۔ جی مما پڑھ لیں گے، اور پاپا آپ مما کو بھی گڈ نائٹ کس دیا کریں۔ وہ بتا رہی تھی کہ کل انہوں نے بہت ہارر ڈریم دیکھا۔ منزہ کے اچانک کہنے پر امرین ششدر رہ گئی۔ ہاں مما، آپ کو پتہ ہے جب پاپا گڈ نائٹ کس کرتے ہیں تو بھی ہارر ڈریمز نہیں آتے۔ مائع بھی جھٹ سے بولا۔ ان دونوں کی باتوں نے امرین کے چہرے کی ہوائیاں اڑا دی تھیں، جبکہ ساحل اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے اندر ہی اندر محظوظ ہو رہا تھا۔ ڈونٹ وری بیٹا، مما میرے ساتھ ہی تو سوتی ہیں، میں انہیں وہاں گڈ نائٹ کس دے دوں گا۔ وہ مخاطب بچوں سے تھا، مگر اس کی معنی خیز نظریں امرین پر تھیں۔ ابھی آپ لوگ بھی سو جاؤ، شاباش، وہ انہیں کہہ کر مسکراتا ہوا کمرے سے چلا گیا، جبکہ امرین تو اپنی جگہ پر یہ سوچ کر ہی منجمد ہو گئی تھی کہ اگر واقعی اس نے گڈ نائٹ کس دے دی تو۔ کچھ دیر بعد مشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے جب امرین نیم اندھیرے کمرے میں آئی تو ساحل بستر پر کمبل اوڑھے لیٹا موبائل میں مصروف ملا۔ وہ سیدھا باتھ روم گئی اور چینج کر کے خود بھی آہستہ سے اپنے بستر پر سیدھی لیٹ گئی۔ اے سی کی ٹھنڈک والے اس کمرے میں دو لوگوں کی موجودگی کے باوجود گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو امرین کو کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہی تھی، اور وہ اسے توڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نیند نہیں آ رہی، گڈ نائٹ کس دوں؟ ساحل نے یک ٹک اسے چھت کو تکتا پا کر موبائل چلاتے ہوئے پوچھا۔ امرین نے پہلے چونک کر اس کی جانب گردن موڑی، جو ہنوز موبائل میں مصروف تھا، اور پھر کوئی جواب دیے بنا اس نے ساحل کی جانب پشت کر کے کروٹ لے لی۔ ساحل نے محظوظ ہو کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر موبائل سائڈ پر رکھ کر خود بھی کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ شام کا موسم بہت سہانا ہو رہا تھا۔ امرین کے ہاتھ میں ایک کانچ کا باکس تھا اور اس باکس میں ایک سفید موتی تھا، جسے وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے سرسبز گھاس پر چل رہی تھی۔ اچانک کسی چیز سے اس کا پیر ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ باکس گھاس پر دور جا گرا۔ اچانک سہانا موسم خطرناک زرد موسم میں بدل گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر وہ کانچ کا باکس اٹھانا چاہا، مگر اس کے پہنچنے سے قبل ہی سیاہ لباس میں آئے کچھ لوگوں نے وہ باکس اٹھا لیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بے تابی سے باکس مانگنے لگی۔ ان لوگوں نے نفی میں سر ہلا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ امرین نے ان کے تعاقب میں دیکھا تو دور ایک خوبصورت سفید کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ امرین نے دوبارہ ان لوگوں کی جانب دیکھا تو وہ اشارے سے کہنے لگے کہ پہلے وہ کبوتر ہمیں لا کر دو، پھر ہم تمہارا موتی واپس کریں گے۔ وہ کبوتر پکڑنے اس کی جانب بڑھی، مگر جیسے ہی وہ کبوتر کے نزدیک پہنچی تو وہ کبوتر اڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر بے بسی سے ان سیاہ لباس والوں کو دیکھا۔ انہوں نے غصے سے وہ کانچ کا باکس زمین پر پھینکا تو نہ صرف کانچ زوردار آواز کے ساتھ بکھر گیا، بلکہ وہ موتی بھی ٹوٹ گیا۔ نہیں! امرین دل خراشی سے چیختی چلاتی اٹھ بیٹھی۔ اس کی آواز پر ساحل بھی ہڑبڑا کر بیدار ہوا اور فوراً اپنی طرف کا سائڈ لیمپ آن کیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے نزدیک آیا۔ نہیں، انہوں نے میرا موتی توڑ دیا۔ وہ کافی حواس باختہ تھی۔ کن لوگوں نے؟ اور کون سا موتی؟ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ساحل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ اس ڈری ہوئی کیفیت میں جب اسے ایک ہمدرد سہارا میسر آیا تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ساحل نے بھی مزید کچھ کہنے یا سننے کے بجائے اس کا سر سہلا کر اسے پرسکون کرتے ہوئے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ کھڑکی کا دبیز پردہ سونے سے قبل سیدھا نہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ سورج کی کرنیں زمین پر ہی اترتے ہی کانچ کی کھڑکی پار کر وہاں چلی آئی تھیں، جہاں امرین ساحل کی آغوش میں بے خبر سو رہی تھی۔ وہ ایسے ہی نہ جانے کتنی دیر مزید سوتی رہتی اگر روشنی کے احساس پر اس کی آنکھ نہ کھلتی۔ آہستہ آہستہ بیدار ہونے پر جب اس نے دیکھا کہ وہ سائے سے لپٹ کر سوئی ہوئی ہے تو اگلے ہی پل وہ سرس سے الگ ہوئی۔ ساحل ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ وہ حیران سی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوچنے لگی کہ بھلا ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ دونوں تو بہت فاصلہ رکھ کر سوتے تھے، تو پھر اتنے قریب کیسے آ گئے؟ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ آدھی رات کو ڈر کر اٹھی تھی، جس کے بعد سہم کر ساحل کی آغوش میں ہی نہ جانے کب سو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنی اس بے اختیاری پر اسے شدید ملال ہوا اور خود کو جی بھر کر کوستے ہوئے وہ باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ ساحل ہنوز سوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شاور لے کر سر پر سفید تولیہ لپیٹے باہر آئی تو ساحل بیدار ہو چکا تھا۔ گڈ مارننگ، اب کیسی ہو تم؟ وہ پوچھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، آہستگی سے جواب آیا۔ رات کو شاید کوئی برا خواب دیکھ کر ڈر گئی تھی تم؟ آیت الکرسی پڑھ کر نہیں سوئی تھی؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھا۔ بھول گئی تھی۔ اسے نظر جھکائیں۔ منظر ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہیں بھی گڈ نائٹ کس دے دینی چاہیے تھی۔ وہ معنی خیزی سے کہتا قریب آیا تو اس نے یکدم حیرت زدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اف، یہ اٹھتی جھکتی پلکیں! وہ بس آہ بھر کر رہ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا باتھ روم چلا گیا، جبکہ وہ خود کو نارمل کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ پہلے اس نے بال تولیے سے آزاد کر کے سکھائے اور پھر تھوڑا
ہار سنگھار کرنے لگی کیونکہ بقول عصمت خاتون کے وہ ایک نئی نویلی دلہن تھی اور دلہنوں کو تھوڑا سچ سمجھ کر رہنا چاہیے، سو کچھ دنوں سے اب وہ اپنے حلیے کا خاص خیال رکھنے لگی تھی۔ شیفون کے سی گرین سوٹ کی مناسبت سے اس نے کانوں میں سلور کے نازک سے ایئر رنگز پہنے، جبکہ گلے میں ساحل کا دیا نازک سا ڈائمنڈ لاکٹ تو پہلے ہی موجود تھا۔ لمبے سیاہ بال سکھانے کے لیے پش پر کھلے چھوڑ کر وہ ہاتھوں میں اسٹیل کی چوڑیاں پہننے لگی۔ تب تک ساحل بھی تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ ایک نظر امرین کو دیکھنے کے بعد اس نے حسب عادت تولیہ صوفے پر پھینکا اور اپنی سفید شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ سنو امرین، گردن کے گرد سرخ ٹائی لٹکائے یکدم کسی خیال کے تحت وہ پکارتا ہوا اس کی جانب آیا۔ میرا نام امرین نہیں، امرین ہے۔ اس نے گردن موڑ کر آہستہ سے تصحیح کی جو اب اپنے آدھے بالوں میں کیچڑ لگا رہی تھی۔ ایک تو تمہارا نام بہت مشکل ہے، زبان پر ہی نہیں آتا، ساحل نے کہتے ہوئے عقب سے دونوں بازو سے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی قربت پر وہ پھر سے گھبرا گیا اور دھڑکنوں میں تلاطم مچا۔ کبھی کبھی وہ اس بات کو سوچ کر الجھ سی جاتی تھی کہ بھلا اپنی دوسری بیوی پر کوئی اتنا والہانہ پن کیسے لوٹا سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں جانم کہوں تو چلے گا؟ ساحل نے ٹھوری اسے کندھے پر ٹکاتے ہوئے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر شوقی بھرے لاڈ سے کہا تو وہ بے ساختہ شرم سے گلابی ہو گئی۔ میرے خیال سے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم بیوی ہو میری۔ وہ خود ہی نتیجے پر پہنچ گیا۔ ہاں تو جانم، میں کہہ رہا تھا کہ ذرا میری ٹائی تو باندھ دو۔ ساحل نے یکدم اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ تعجب خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں ٹائی باندھنی نہیں آتی، میں نے تمہیں مائر کو ٹائی باندھتے دیکھا ہے اور تم کافی اچھی ٹائی باندھی ہو۔ ساحل نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے پہلے ہی وہ بنیاد گرا دی جس پر وہ اپنے بہانے کا بت کھڑا کر سکتی تھی۔ تھوڑا دور ہو، ایسے میرا ہاتھ نہیں چلے گا۔ اس نے پلکیں جھکائیں، وہ مشکل کہا، کیونکہ ساحل کی حد درجہ قربت اس کے حواس منجمد کر دیا کرتی تھی۔ بس اس سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہتا تم سے۔ وہ اپنا گھیرا توڑ کر ڈھیلا کر کے 2 قدم پیچھے ہوا، مگر ہاتھ اب بھی اس کی کمر پر تھے اور لہجہ گھمبیر تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور نظریں ملائے بنا ٹائی باندھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی مبہم کپاہٹ وہ اچھی طرح بھانپ رہا تھا، جبکہ یہ جھکی ہوئی لرزتی پلکیں تو ویسے ہی ہر وقت اس کا امتحان لیتی تھیں۔ اب بھی سارے حق رکھتے ہوئے وہ اتنے نزدیک ہونے کے باعث دل میں بے ساختہ شدید خواہش اٹھی کہ ایک بار تو لبوں سے ان جھکی ہوئی آنکھوں کو چھو لیا جائے، لیکن فی الحال اس نے یہ خواہش دبا لی۔ بمشکل ٹائی باندھتی امرین اس کے پرحدت نظروں سے پزل ہو کر سوچ رہی تھی کہ بول دے، میرے آنے سے پہلے بھی تو آپ خود ہی ٹائی باندھ کر آفس جاتے تھے نا، تو اب یہ کیا شوق اٹھ گیا ہے؟ لیکن وہ ایسا کہنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی پہلی بیوی بھی انہی چھچوری حرکتوں سے تنگ ہو کر گئی ہوں گی۔ اس نے خوف سے دل میں سوچا۔ نہیں، میری پہلی بیوی اس وجہ سے تنگ ہو کر نہیں گئی تھی۔ ساحل نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ حیرت زدہ پھٹی نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ تم تو ایسے حیران ہو رہی ہو جیسے میں نے تمہاری سوچ بالکل صحیح پڑھ لی ہو۔ یہی سوچ رہی تھی کیا؟ اس کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے ساحل نے معنی خیزی سے پوچھا تو اس نے گڑبڑا کر نظر جھکا لی کہ کہیں یہ شخص آنکھوں سے دل میں ہی نہ اتر جائے۔ ٹائی بن گئی؟ اس نے دھیرے سے اطلاع دیتے ہوئے موضوع بدلا۔ مطلب اب ہم قریب آ سکتے ہیں، ساحل نے کہتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے قریب کا کھیرا تنگ کر لیا۔ مطلب اسے ٹائی سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو بس قریب آنا تھا۔ آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ نظر جھکائے ہوئے تھوڑا کسمسائی۔ روز تو وقت پر ہی جاتا ہوں یار، آج تھوڑی دیر ہی صحیح۔ اس کے معنی خیز ارادے آسانی سے ٹلنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے سادگی سے استفسار کیا، گویا آج وہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ نہیں تو؟ وہ حساب میں رہ کر پیچھے کی طرف الٹے قدم اٹھانے لگی۔ کیا نہیں تو؟ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ میرا مطلب مجھے بھلا کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ اسے الٹا سوال ہی ٹھیک لگا۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ کیوں اچھا نہیں لگتا۔ اس نے بھی سوال کا رخ موڑ دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دیوار سے لگ چکی تھی۔ اچھا، تو پھر میرے قریب آنے پر تم ایسے گھبرا کیوں جاتی ہو جیسے مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو؟ اس نے صاف کوئی سے سوال کرتے ہوئے ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا لیا، جبکہ دوسرا بازو ہنوز کمر کے گرد حمائل تھا۔ وہ پلکیں جھکائے کشمکش کا شکار تھی کہ کیا جواب دے جو اسے مطمئن کر سکے۔ دراصل یہ سب بہت نیا ہے میرے لیے، اسی لیے تھوڑا ٹائم لگے گا سب ایکسیپٹ کر کے ایڈجسٹ کرنے میں۔ ان سب کی عادت نہیں ہے نا۔ اس نے بات گول مول کی۔ تو عادت ڈال لو جانم، کیونکہ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بہت خواب دیکھے ہیں جو انفارچونیٹلی پہلی شادی میں تو پورے ہو نہیں پائے، لیکن اب تمہارے ساتھ میں ان سب خوابوں کو جینا چاہتا ہوں۔ تم ساتھ دو گی نا میرا؟
جب وہ شدت جذبات سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا تو امرین کی نظریں بے ساختہ اس کی جانب اٹھ گئی تھیں، اور بات کے اختتام پر جس لاڑ سے اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا اس پر نہ جانے کیسے بے اختیاری میں امرین نے سر ہلا دیا۔ تھینکس، ساحل نے مسکرا کر کہتے ہوئے آہستگی سے اس کا ماتھا چوم لیا، اور یہ لمس اس کے پورے جسم میں بجلی بن کر دوڑا۔ سوری، تم سے اجازت لیے بنا کس کر لیا، وہ سادگی سے بولا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نظر جھکائے وہ بے اختیاری کہہ گئی، کیونکہ در حقیقت اسے بھی ساحل کی قربت اچھی لگنے لگی تھی۔ سچ میں؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے جھکی پلکوں کے ہمراہ لبوں پر بے ساختہ امڑتی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ ساحل نے کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ اس کا ماتھا چوما۔ امرین نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اسے کندھوں پر رکھتے ہوئے دل فریب خماری کے زیر اثر آنکھیں بند کر لیں۔ ساحل نے دونوں بازو اسے گرد لپیٹ کر اسے خود سے بے انتہا قریب کر لیا تھا، اور وہ بھی خود سپردی کے اس مقام پر تھی کہ اگر وہ ہاتھ ہٹاتا تو وہ گر جاتی، یعنی وہ بھی پوری طرح اس کی باہوں میں مدہوش ہو چکی تھی، اور اس کے بالوں سے اڑتی شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو ساحل پر بھی مدہوشی طاری کرنے لگی تھی۔ ساحل آہستہ سے اس کی جھکی پلکوں کو چوما، نرم رخسار پر بوسہ لیا، اور پھر بے ساختہ اس کے عنابی لب امرین کے نازک لبوں کی جانب بڑھنے لگے۔ حسین اتفاق یہ تھا کہ دوسری جانب بھی ایسی ہی خواہش مچل رہی تھی۔ ماہ پیکر، میں تیرے گلاب لبوں کو چھونا چاہتا ہوں، میں تیری قربتوں کے چراغوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، تاکہ محسوس کر سکوں خوشبو کو چھونا کیسا لگتا ہے، تاکہ جان سکوں میٹھی آنکھ میں سلگنا کیسا لگتا ہے۔ اس سے قبل کہ یہ لب ٹکرا کر ملن کا لطف چکھ پاتے، کمرے کے دروازے پر ہوئی دستک نے خوبصورت سے عہد توڑ دیا۔ امرین نے تقریباً بند ہو چکی اپنی آنکھیں ایسی کھولیں جیسے وہ گہری نیند سے ہوش میں آ گئی ہو، اور ایسا ہی حال ساحل کا تھا۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، اور نینوں کی ڈور آپس میں الجھ گئی تھی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، اب نینوں کے الجھے دھاگے ٹوٹے، اور ساحل نے اپنے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ نظر جھکا کر منتشر ہوتی دھڑکنوں کو بے مشکل سنبھالتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھولنے آئی۔ ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ماما، ہمیں اسکول کے لیے ریڈی کر دیں، دوسری جانب کھڑی منزہ نے معصومیت سے کہا، جو کافی دیر راہ تکنے کے بعد اب اسے بلانے چلی آئی تھی۔ آپ کے پاس ہی آ رہی تھی بیٹا، چلو، وہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ ہی چلی گئی، جبکہ ساحل بھی مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گیا اور شیشے میں اپنی ٹائی کو دیکھتے ہوئے بال بنانے لگا، جو بلا شبہ اس نے بہت نفیس انداز میں باندھی تھی، مگر ٹائی کی خوبصورتی سے زیادہ ان لمحات نے ایک عجیب سا سرور طاری کر دیا تھا جو ابھی ابھی گزرے تھے، اور اب وہ ان میں دوبارہ پوری شدت سے جینا چاہتا تھا۔ بچوں کو تیار کرنے کے بعد جب امرین عصمت خاتون کے کمرے میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے 2 بیگ سامنے رکھے ہوئے تھے، اور باقی سامان وہ غالباً اپنے پرس میں اکٹھا کر رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اس نے حیرت کو الفاظ دیے۔ ہاں، اپنے ٹھکانے پر واپس جا رہی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ اور الجھی۔ مطلب ان کا کہنا ہے کہ اب تمہارا گھر سنبھالنے والی تو آ گئی ہے، اس لیے اب مجھے چھٹی دو کہ اب مجھے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تبھی ساحل بھی کہتا وہاں آیا، مطلب وہ ان سب کے بارے میں جانتا تھا۔ لیکن ایسے کیسے اچانک جا سکتی ہیں آپ؟ امرین بے حد متفکر ہو گئی۔ اچانک نہیں جا رہی بیٹا، یہ بات تو اول روز سے طے تھی، وہ بھی کہتی ہوئی ان کی جانب آئیں۔ میں یہاں صرف اسی لیے آئی تھی کہ فروہ کے جانے کے بعد ساحل کا اکیلے آفس اور بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جب تک اسے اپنے بچوں کے لیے محض مخلص ماں نہیں ملتی یہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ اب جب خیر سے تم آ گئی ہو تو سمجھو یہ گھر مکمل ہو گیا ہے، اب تمہیں یہ گھر اور گھر والے سنبھالنے ہیں۔ انہوں نے کہتے ہوئے یوں امرین کے کندھے پر ہاتھ رکھا گویا کہہ رہی ہوں کہ اب اس گھر کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں اب آ گئی ہوں، لیکن آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب ساتھ مل کر بھی تو رہ سکتے ہیں نا، پھر مائر اور منزہ بھی تو اداس ہو جائیں گے آپ کے جانے سے۔ وہ کچھ بھی کر کے انہیں روکنا چاہ رہی تھی۔ مائر اور منزہ سے میری بات ہو گئی ہے، وہ ہر ہفتے آتے رہیں گے مجھ سے اور اپنے کزن سے ملنے، اور میں بھی کبھی کبھی یہاں رہنے آ جایا کروں گی۔ انہوں نے سہولت سے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آپ کچھ بولے نا۔ کوئی راستہ نظر نہ آنے پر وہ ساحل کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے بولا تھا تبھی 1 ہفتہ مزید رک گئیں، ورنہ ان کا ارادہ ہمارے نکاح کے اگلے دن ہی جانے کا تھا، ساحل نے سادگی سے انکشاف کیا۔ وہ لاجواب ہو کر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو بیٹا، میں آتی جاتی رہوں گی، انہوں نے رسان سے تسلی دی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ چلیں ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو ڈراپ کرتے ہوئے مجھے آفس بھی جانا ہے، ساحل نے گفتگو سمیٹی۔ ہاں، ذرا کرم داد کو بھیج دو، سامان گاڑی میں رکھوانا ہے،
ان کے کہنے پر ساحل سر ہلا کر چلا گیا، جبکہ وہ رسان سے امرین کی جانب متوجہ ہوئی، جو یہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص اکثر ان کے سامنے اتنا معنی خیز ہو جاتا ہے وہ تنہائی میں کیا کچھ کر سکتا ہے اور کرے گا، اور اگر وہ کچھ کر گزرا تو کیا وہ اسے روک پائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے پورے وجود میں عجیب سی سرسراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ خود بھی اکثر ساحل کی قربت میں بے اختیار ہو جاتی تھی، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہو گئی تھی، اور اگر یہ بے اختیاری بڑھ جاتی تو امرین کبھی وہ سب نہیں کر پاتی جو کرنے کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ 5؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ امرین آخر کس مقصد کے تحت یہاں آئی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا کو یہاں بھیجنے والوں کا؟ جناب یہ تو اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا، تو جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔